الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اس مسجد میں محترم شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ دن نماز فجر کے بعد درس دیتے ہیں۔ وہ درس کی کڑی میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ اس میں سورہ فلق اور ناس کی شاید تفسیر چل رہی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ باتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو سورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے۔ اس میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، یہ علماء نے بتایا ہے۔ اور یہ قرآن کی جو آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور بعض علماء سورہ اخلاص کو ملا کر کے معوذات بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ ذرا غور سے سنیے بات یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں نئے نئے شوشے، نئے نئے فتنے ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے یہ دونوں صورتیں اصل میں دعا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جب جادو کیا تھا، جادو کا توڑ کرنے کے لیے یہ صورتیں اتری تھیں، لہذا وہ ان دونوں صورتوں کو نہیں مانتے تھے، ایسا ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ مگر علامہ ابن کثیر اور دیگر علماء کہتے ہیں شاید ان کو علم نہیں تھا اس کا کہ یہ قرآن کی دو صورتیں ہیں جو قیامت تک قرآن میں لکھی جاتی رہیں گی، لہذا مستشرقین نے اور نیا ذہن رکھنے والوں نے ابن مسعود کے اس قول کا فائدہ اٹھا کر کہا یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ نہیں، جادو کا بھی انکار کر دیا۔ یہاں آ کر چور دروازے سے انہوں نے ان دونوں صورتوں کا انکار کیا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنے قول سے رجوع کر لیا، یہ اہم بات ہے۔ جیسا کہ ابن کثیر خود اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں ابن مسعود پہلے بولتے تھے یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ دعا کے طور پر اتری تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو کے توڑ کے لیے، لیکن بعد میں انہوں نے جب ان کے سامنے دلیل واضح ہوئی تو اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ لیکن اس بات کو دشمنان اسلام نے نہیں دیکھا، لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں تمل ناڈو میں TNTJ سلفیوں کی ایک جماعت ہے جس میں PJ زین العابدین نام کا ایک آدمی ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، جادو کا انکار کرتا ہے۔ وہ جب جادو کا انکار کرتا بولتا ہے یہ جادو کا انکار تو ایسا ہے، اس کے لیے دلیل ابن مسعود کا وہ قول ہے کہ وہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں، جب وہ دونوں قرآن کا حصہ نہیں تو جادو ہی نہیں ہوا۔ ایسے کچھ تصورات ہمارے اہل حدیث سلفی بھائیوں میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کے اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودیوں نے جادو کیا تھا تو جادو کے توڑ کے لیے آیتیں اتری ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو جبرائیل کے ذریعے بتایا گیا کہ فلاں کنویں کے پیچھے مٹی میں ایک کنگھی کے اندر وہ بالوں کو لپٹ کے جادو کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے، وہ اٹھا کر لائے، اللہ کے نبی اس سورت کی ایک آیت پڑھتے وہ جادو گھاٹی کھولتے جاتے، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا جو اثر ہوتا وہ ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، سورتوں کی فضیلت سے متعلق صحیح حدیثیں کم ہیں۔ ذرا غور سے سنیے پوائنٹ کو، یہ قرآن کریم جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک فضیلت والی حدیثیں کم ہیں، اور یہ موضوع من گھڑت روایتیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے سورہ یاسین کو لوگ قرآن کا دل مانتے ہیں، سورہ رحمان کے برے بولتے ہیں یہ قرآن کی دلہن ہے، سورہ دخان پڑھنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کی صورتوں سے متعلق جو صحیح حدیث آتی ہے اسی کو لینا چاہیے۔ یہ ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں، من گڑت حدیثیں، یہ پیر و مرشد والی باتیں جو ہوتی ہیں ان تمام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس صورت سے متعلق جو ان دونوں صورتیں سے متعلق جو روایت آئی فضیلت کی وہ ایک ہی صحابی سے ہیں، اور سنیے بات یہ
سورہ فلق اور سورہ ناس، اس بارے میں جو روایت آئی وہ ایک ہی صحابی سے ہے۔ وہ کون صحابی ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان دونوں سورتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دیکھو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے اندر کیسی تڑپ تھی ان دونوں چھوٹی سورتوں سے متعلق جو فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، اس کو یاد رکھا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا اور امت تک پہنچایا، اللہ راضی ہو جائے ان سے۔ ایسا لکھتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو کیا کیا فضیلتیں ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل کیسی صورتیں اتری ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل رات اترنے والی صورتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک صورت فضیلت تو یہ ہوئی، دوسری فضیلت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں اور آیتوں کی فضیلت سکھانے کا انداز کیسے ہوتا۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، آپ لوگ سن لے رہے ہیں، اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سامنے والے کے اندر علم کی تڑپ پیدا کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا نماز سے پہلے، میں تم کو ایک سورت سکھانا چاہتا ہوں جو قرآن میں سب سے عظمت والی بابرکت آیت ہے۔ اب وہ نماز سے پہلے اللہ کے نبی ان کو بول دیے تو ان کے ذہن میں ایک جستجو پیدا ہو گئی، وہ کون سی آیت، وہ کون سی سورت۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھانے کے بعد جب اس صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دوں بولے، آج مجھے وہ سیکھنا ہے، جب اللہ کے نبی نماز پڑھا کر مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ آپ مجھے بولے تھے نماز سے پہلے یہ سورت سکھاؤں گا، وہ خود صورتیں بتاؤ۔ تو اس طریقے سے سامنے والے میں قرآن کی جستجو اور اس کی عظمت کا صحیح احساس جگاتے تھے۔ ایسا بھی یہی بات آتی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے عقبہ بن عامر سے کہا، اے عقبہ میں تم کو وہ 3 صورتیں بتاتا ہوں جو توریت میں، انجیل میں، زبور میں نہیں اتری۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میں تم کو وہ صورتیں نہیں بتاؤں جو توریت و انجیل و زبور میں اتری، قرآن میں اتری۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ 3 صورتیں بتائیے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو پڑھنے، ان 3 صورتوں کا ذکر کرنا کیا فرمایا، الفاظ دیکھیے، لا تنساہن، بولے اے عقبہ ان صورتوں کو پڑھنے کے بارے میں کبھی نہ بھولو۔ اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں جب تک نہ پڑھتے اپنے بستر کے پاس نہ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو کوئی بات بولتے نا زندگی پر عمل کرتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کوئی دن نہیں بھولا ماشاءاللہ جس دن یہ صورتیں نہ پڑھاؤں، اور کبھی بھی سوتے وقت جب تک یہ نہیں پڑھتا بستر کے قریب نہیں جاتا۔ ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس صورت کی تیسری فضیلت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح شام 3 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو ہر تکلیف دہ چیز سے ماشاءاللہ بچا لے گا۔ ہم صبح سے شام تک کئی ناپسندہ چیزیں اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہر تکلیف سے، شر سے، مشقت سے بچا لے گا۔ چوتھی ایک فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے سورہ ہود سکھائی، نبی نے مجھے سورہ یوسف سکھائی، فلق اور ناس سکھائی، اور آپ نے فرمایا اے عقبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والی یہ دونوں صورتیں ہیں، لہٰذا اس سے کبھی اپنے دامن کو جو ہے جانے نہ دو۔ 5ویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بھی بندہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے گویا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کب کب پڑھتے تھے وہ بھی سن لیجئے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بڑی اہم ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو بعض لوگوں کے لیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا نامی مقام کے درمیان میں چل کر جا رہا تھا۔ یہ کہاں آتے جگہ، یہ مکے سے مدینہ آتے وقت یہ دونوں جگہ کے نام ہیں۔ یہ میں جحفہ اور ابوا کے درمیان میں چل کر جا رہا تھا، تیز ہوا چلی اور تاریکی ہمارے چہروں پر ڈھانپ رہی تھی، یعنی ہوا چلی، شاید وہاں اجالا تھا تو اچانک اندھیرا آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سورہ فلق و ناس پڑھنے لگے، اور اس موقع
موقع پر وہاں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے فرمایا دیکھو ان صورتوں کو پڑھو, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتانا اس پہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے موقع پر ان دونوں صورتوں کو پا کر ڈر کو دور جہاں کیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے بڑھے, دیکھیے نماز فجر میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے ہماری امامت بھی فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ نماز فجر میں القراءت لمبی ہونی چاہیے. کبھی کبھی اگر دونوں چھوٹی صورتوں پر اگر پڑھتے تو عمل کر سکتے ہیں. اس پر عمل کرنے کا وقت کہاں آتا؟ تاخراتوں میں نماز فجر آتی ہے. بندہ رات بھر جاگا رہتا ہے, نماز فجر بھاری رہتی ہے سحری کرنے کے بعد. لہذا اس طریقے سے اگر کوئی بندہ فلق و ناس, سورہ زلزلہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس دعا کو, ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے. آج کل تو ماحول ایسا ہے نماز ہونے کے بعد فوراً موبائل آن کرنا شروع کرتے ہیں, بات کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں گویا اللہ کے سامنے بیٹھے آپ, لہٰذا اللہ کا ادب ہونا چاہیے. جب تک آپ دوسروں سے بات نہیں کرتے, جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا, اس وقت تک اللہ کے فرشتے آپ کے حق میں دو دعائیں کرتے رہتے. اور کون ہے جو بندہ اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق نہیں ہوگا, اور کون یہ چاہتا ہوگا کہ اس کے حق میں فرشتے دعا نہ کریں؟ کیا کرتے تھے؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو, اے اللہ اس پر رحم کر دے تو. لہٰذا عرب میں بھی ہم نے دیکھا, مجھے خود تجربہ ہے, صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو میں نماز فجر پڑھنے کا اتفاق ہوا جدہ میں ایک مرتبہ. وہ بازو کون ہوتا ہے وہ معلوم بھی نہیں ہوتا, بڑھ کر اوڑھتے رہا, لگا ہوا مشلا مطلب غترا وغیرہ. بازو کون بیٹھتے کیا بات کرتے دیکھتے بھی نہیں. نماز فجر کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے, بات بھی نہیں, سلام بھی نہیں, مصافحہ کچھ نہیں, اتنا لمبا ذکر کرتے رہتے. سورت شروع ہوتا, اس کے 20 منٹ کے بعد چاش کی نماز پڑھ کے چھٹتے. یہ حضرات صحابہ کرام کا جو عمل تھا عرب میں ماشاءاللہ آج بھی اس کی طرف عمل توجہ موجود ہے. لہذا ہم ہر نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں. یہاں ابن بطال رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد بیٹھ کر وہیں ذکر و اذکار کرتا رہے, تاکہ فرشتوں کی دعا, رحمت, مغفرت اس کے لیے حاصل ہو جائے. اور اسی طریقے سے ان صورتوں کو پڑھنے کے مقامات میں ایک مقام ہے سوتے وقت پڑھنا. جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے عقبہ جب تم اپنے بستر کے پاس جاؤ تو ان صورتوں کو پڑھو, اور جب تم اپنے بستر سے اٹھتے ہو تو ان صورتوں کو پڑھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھتے, اپنے ہاتھ میں پھونکتے اور اپنے جسم پر اس جگہ تک ملتے جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے. لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے, بعض مصلیوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد اذکار پڑھ کر اپنے جسم پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا حکم ہے اس بارے میں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے, اور ایسی دقت کی باتیں, باریکی کی باتیں ہمارے مصلیوں کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے موقع پر دعاؤں کو پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک کر سارے جسم پر ملنا ثابت ہے, مگر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ایسے کیا ثابت نہیں ہے. لہٰذا آپ نماز کے بعد ایسے نہ کریں. اگر کوئی آدمی پوچھے گا کرو تو کیا ہو جائے گا, کرو تو کیا ہوگا, نبی کی خلاف ورزی ہوگی. لہٰذا اذکار کی جو کیفیت نبی نے بیان فرمائی اسی پر عمل کریں آپ. اللہ کے نبی نے جہاں ملا ہے اپنے جسم پر وہاں ملیں, اور جہاں نبی نے نہیں ملا ہے ویسے نہ ملیں. میں نے ایک مصلی کو دیکھا, بہت دور سے دیکھتا رہا ان کو, وہ ملتے رہے. ایک جگہ میرے سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو بتایا ماشاءاللہ, جب میں نے ان کو نصیحت کی تو دوسرے دن نماز کے بعد ملتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ ایسے حق کو قبول کرنے, اور اگر کوئی آدمی غلطی پر ہے بھی, اس کی عمر زیادہ بھی ہو, تب بھی اپنے آپ کی مکمل طور پر اصلاح کرنا چاہیے. اور دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے نا تب بھی ان دونوں صورتوں کو نہیں چھوڑتے تھے. مرض الموت میں مبتلا ہیں آپ, اللہ کے نبی تقریباً آپ کی جو بیماری کے دن ہیں 5 یا 7 دن ہیں, ان دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چھوڑتے نہیں تھے. آپ عائشہ سے فرماتے, عائشہ میرے پاس وہ زبان نہیں کہ میں پڑھ کر اپنے جسم پر مل سکوں, تم پڑھو. عائشہ کیا کرتی, اپنے زبان مبارک سے پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر ملا کرتی تھی. معلوم کیا ہوتا ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے مرض الموت میں اللہ کی نبی کو جسم میں درد ہوتا, ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر
اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تاکہ درد کا خاتمہ ہو جائے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فالنصیحۃ لکل مسلم و مسلمۃ ان یقرأ هذه السور الثلاث صباحا ومساء وعند النوم۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہتے ہیں میں ہر مسلمان مرد عورت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان صورتوں کا التزام کرے، صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، سونے کے وقت پڑھے، اور اسی طریقے سے اس خاص طور پر یہ نماز مغرب اور نماز فجر صبح شام کے اذکار پڑھنے کا وقت ہوتا ہے نا، تین مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے، خیر عظیم حاصل ہوتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے ہمارے اسلاف بھی پڑھتے تھے، اس کا اثر اپنے زندگیوں میں دیکھتے تھے، مگر آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اثر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے ایک لفظ میں کہا وَأَن يَكُونَ مُؤْمِنًا صَادِقًا بِمَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بندہ اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یقین سے پڑھنا تو فضلت حاصل ہوگی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فضلت بیان فرمائی اس پر یقین رکھیں آپ، یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ، رسول اللہ کا بتایا ہوا نسخہ، اور اللہ کے نبی اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کرتے، اس یقین و علم سے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس صورتوں کا کیا پیغام ہے انشاءاللہ 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان صورتوں کا پیغام یہ ہے بندہ اگر کسی کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور سورہ جن میں آپ دیکھیں گے جنات وغیرہ کیا کرتے تھے، لوگ کسی وادی سے گزرتے تو بولتے اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں میں۔ آج کل بھی دیکھیں گے لوگوں کو اولیاء کی پناہ، فلاں کی پناہ، فلاں کی پناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا یہ بھی عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا اگر تم کو مدد حاصل کرنا ہو تو اللہ سے مدد حاصل کرو، اگر تمہیں پناہ مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور پناہ مانگنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا، کیا کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اور اسی طریقے سے یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر ناپسند چیز سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، ہمارے جسم میں، روح میں، مخلوق میں جو بھی شر ہے اس سے پناہ مانگے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی شر رکھا ہے بندہ اس شر سے پناہ مانگتا ہے۔ شر کا تعلق انسان سے بھی ہو سکتا ہے، شر کا تعلق جن سے بھی ہو سکتا ہے، شر کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے، بیوی سے، بچوں سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا پناہ مانگنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہم بتاتے ہیں علماء، شر کی اضافت اللہ کی طرف نہیں دینا چاہیے، خیر کی نسبت لے سکتے، حالانکہ خیر کا، شر کا خالق اللہ ہی ہے، مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ ایسا کرنے سے بے ادبی آتی ہے۔ آپ کسی آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، آپ اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ حجام نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ ایک آدمی سے بولتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں، یہ اچھی بات ہے، اگر آپ اس سے یہ بولے آپ حجام نہیں ہیں اسے غصہ آتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، ایسا کوئی نہیں بولتا اے کتے کو پیدا کرنے والے رب، نہیں بولتا کوئی بھی، لہٰذا شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسا پڑھتے تھے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ۔ اور ان دونوں صورتوں میں ایک باریک فرق ہے، ذرا غور سے سنیں بات یہ، سورہ فلق سنت میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ علماء بہت معمولی انداز میں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ سورہ فلق میں باہر سے آنے والی شر کا ذکر ہے، حسد ہے، جادو ہے، اس کا ذکر ہے سورہ فلق میں، لیکن سورہ ناس میں داخلی طور پر جو شر ہے اس کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ فلق میں جو تکلیف، جو مشقت، جو برائی وہ باہر سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے شر سے بھی پناہ مانگتے تھے، سورہ ناس میں داخلی طور پر شر کا جو ذکر ہے اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ لہذا ہمیں مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے اور ہر شر سے بچنے کی ہمیں حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ ایک دو باتیں اور ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جن کا اثر، جادو کا، شیطان کا اثر بہت ہے، اس کا غلط علاج کرتے ہیں، اور شیخ نے اس پر توجہ دلائی جادو کا علاج صحیح طور پر طریقہ کرو آپ۔ اگر آپ کے اوپر شر ہے، کوئی جادو ہے، جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا، جادو کا توڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور خاص طور پر ہمارے بچوں
بچوں پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے تھے۔ لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک قرآن پر حسین کو بٹھا لیتے، یہ دعا پڑھتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے دم کر کے بولتے، اے میرے نواز و حسن سن لو، میں نے جس دعا کے ذریعے اللہ کی حفاظت مانگی ہے یہ اصل میں ابراہیم کا نسخہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ آج کل تو حال ایسے ہوتا ہے، ہم غیر اللہ سے اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، کھانا نہیں کھایا بولتے بڈھا آ جا رہا ہے، ایسا بولتے نہیں ہونا چاہیے۔ غیر اللہ سے مت ڈراؤ آپ۔ اگر آپ کا بچہ اگر رات میں سوتا ہے، اگر نیند میں گھبرا کر اٹھتا ہے تو ہم اسے مارتے نہیں، آپ اخلاص پڑھو، سورہ کافرون پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ہمارے بچے شیطان سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، اور آج کے درس کی آخری بات ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دونوں صورتیں بڑی کام آتی ہیں۔ کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے، نماز میں وسوسے، وضو کرتے وقت وسوسے، طواف کرتے وقت وسوسے، وسوسوں کا علاج بتایا گیا، ان صورتوں کو بار بار پڑھتے رہو۔ اور آخری بات یہ ہے، ان صورتوں کو پڑھنا تو چاہیے مگر ان صورتوں کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو۔ لہذا ترجمہ اگر ہمارے ذہن میں رہتا ہے، تدبر سے گہرائی سے اگر ہم صورتوں کو پڑھیں گے، ان صورتوں کی فضیلت اور ان صورتوں کا صحیح کیا مقام و مرتبہ ہے ہمیں ہمارے اوپر ہی واضح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کی طرح قرآنی صورتوں میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت متعلق جو بھی باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحیح فضیلتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔